ہی پہلے اس طرح الٹے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملا جاتا ہے، کوئی سیدھے ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی آنکھوں کو ملتے اور اپنے چہرے کو، پورے چہرے پر اچھی طرح ہاتھ ملتے، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ذرا نیند کا اثر زائل ہو جائے، آدمی ذرا فریش ہو جائے، تازہ ہو جائے۔ آپ بیٹھتے، بستر پر بیٹھتے ہی اپنے چہرے کو، اپنی آنکھوں کو ملنے کے بعد قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت شروع کر دیتے، جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ پوری 11 آیات آپ اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے بلا وضو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بلا وضو ہم بھی تلاوت کر سکتے ہیں، ضرورت پیش آ جائے۔ افضل اور صحیح تر یہی ہے کہ آدمی کو باوضو ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کبھی آپ کو ضرورت پیش آ گئی ہے، آیت پڑھنا ہے، بلا وضو آپ پڑھ سکتے ہیں، زبانی تلاوت کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اہل علم نے کہا کہ قرآن کریم کو بلا وضو چھوا بھی جا سکتا ہے، کھول کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ چونکہ ایک الگ موضوع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، اور پھر ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو یہ آیات قرآنیہ پڑھے اور اس کے بعد ان آیات پر کسی قسم کا فکر نہ کرے، سوچے نہیں۔ ویل لمن قرأ هذه الآیات، ویل ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے یہ آیات پڑھی ثم لم یتفکر فیہا، اور پھر ان آیات پر غور نہیں کیا۔ ان آیات میں غور کرنے کا خود اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کائنات میں غور کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے معروف بزرگوں میں سے ہیں، بلکہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں کل 2.5 قلندر ہیں، ان 2.5 قلندروں میں سے ایک حسن بصری بھی ہیں۔ ہمارے یہاں اپنی تقسیم لیے بیٹھے ہیں لوگ اس کائنات کو چلانے کے لیے، کچھ ابدال ہیں، کچھ قلندر ہیں، کچھ فلاں ہیں، کچھ فلاں ہیں۔ اللہ کو تو نعوذ باللہ ہم نے ریٹائر کر رکھا ہے، کہتے ہیں دنیا چلانے کے لیے کچھ لوگ مقرر ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے دنیا کو چلانے کے لیے کوئی آدمی مقرر نہیں کیا۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء ضرور مقرر فرمائے، دنیا وہ خود چلاتا ہے۔ اور اس کائنات کو، زمین اور اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت خود کافی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، آیت الکرسی آخر میں دیکھیں اللہ فرما رہا ہے مجھے اس زمین و آسمان کو چلانا مجھے تھکاتا نہیں، اسے کیا ضرور ہے قلندروں کو تلاش کرنے۔ بہرحال ایک قلندر ایک دوسرے، اور کہتے ہیں رابعہ بصری آدھی قلندر ہیں، اس لیے 2.5 قلندر جو پوری دنیا میں ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نیک انسان تھے، فاضل انسان تھے، اس کائنات میں غور و فکر کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں تفکر و ساعہ خیر من قیام لیلہ۔ اس موضوع کی بعض من گڑت قسم کی روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچائی گئی ہیں۔ یہ اصلاً قول ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، تفکر و ساعہ خیر من قیام لیلہ، 1 گھنٹے کے لیے یا 1 گھڑی کے لیے اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا پوری رات کے قیام سے بھی بہتر ہے۔ اس کائنات میں غور کرے اور دوسرا آدمی قیام کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اس کو افضل کیوں قرار دے دیا گیا؟ جو آدمی اس زمین، اس آسمان پر غور فکر کرے گا وہ اللہ کی عظمت کا معترف ہوتا جائے گا، اللہ کی عظمت اس کے دل میں جاگزیں ہوتی جائے گی، عبادت میں لذت، اطاعت میں لطف وہ آدمی محسوس کر سکے گا جو اللہ کی ذات کو صحیح معنوں میں پہچان لے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں 1 گھڑی بھر کے لیے تفکر کرنا یہ پوری رات کے قیام سے بھی بہتر ہے۔ اور دیگر کئی ائمہ، کئی علماء اور بڑے بڑے اہل فکر و نظر نے اس سلسلہ میں بڑی تلقین کی۔ اگر یہ کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ آیات ہمارے سامنے ہیں۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت 190 میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اس زمین اور آسمانوں کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، کبھی دن ہے کبھی رات، کبھی دن اور کبھی رات، لآیات لأولی الالباب، فکر والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، جن کو ہوش ہے، دانش موجود ہے، عقل مندوں دانشوروں کے لیے اللہ نے اس میں بہت ساری نشانیاں بنائی۔ زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیوں پہ غور کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے آسمان ہی آسمان، اور کہیں آپ کو کوئی ستون نظر نہیں آئے گی۔ اس سے بڑی اللہ کی ذات کی عظمت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے بڑے آسمان کو اللہ رب العزت نے بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی بالکل نئی قسم کی آپ کی مسجد ہے جامع عثمان بن عفان، لیکن دیکھیں کتنے ستون ہمیں نظر آ رہے، تھوڑی سی جگہ ہے جو بغیر ستونوں کے ہے، اس میں بھی پتہ نہیں کتنے ٹن لوہا ڈالا گیا ہوگا تاکہ یہ کہیں نیچے نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی مخلوق بنائی، کوئی دیوار نہیں، کوئی ستون نہیں۔ اور اگر رات کو کہیں باہر نکل کر اس آسمان پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا۔ یہ آپ اوپر دیکھیں، آپ کی چھت پہ روشنیاں لگی ہوئی ہیں، چھت انہی روشنیوں کی وجہ سے خوبصورت لگ رہی، اور اللہ رب العزت نے جو چھت بنائی ہے، کیا وہ اپنی اس چھت کو خوبصورت نہ بناتا؟ کہیں بڑے ستارے ہیں، کہیں چھوٹے ستارے ہیں، کہیں آپ کو 3 ستارے ایک لائن میں ملیں گے، کہیں 7 ستارے اکٹھے ملیں گے، کہیں کم اور کبھی بیش۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو مزین کر دیا اور فرمایا کہ یہ ستارے زینت بھی ہیں، اور ان ستاروں سے لوگ راستہ بھی پاتے ہیں۔ آج کل تو راستے الحمدللہ بڑے مضبوط ہو گئے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور کمپاس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، مشرق کہاں ہے مغرب کہاں ہے، بڑی آسانی ہو گئی۔ پہلے وقتوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لوگ آسمان سے ستاروں کو دیکھ کر اپنا رخ سیدھا کیا کرتے تھے کہ میں کہاں جا رہا۔ رات کا وقت ہوتا، اندھیرے میں مشرق کہاں ہے، شمال کہاں ہے، جنوب کہاں ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، زمین سے کچھ نہیں ملتا تھا، آسمان سے ملتا۔ یہ جو بڑا ستارہ ہے قطب ستارہ، جو تھوڑا شمال کی طرف ہوتا ہے، پکی نشانی۔ اور ہمارے اپنے بعض بزرگوں نے اپنی زبان سے بعض واقعہ سنائے کہ ہمیں رات کو کہیں کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا، اگر راستہ ملا تو یا اس ستارے سے ملا، یا پھر بعض بڑے عجیب و غریب طریقے بتائے، کہا کہ بالکل ایسے زمین پہ اپنا رخسار رکھ کے چاروں طرف نظر دوڑائی تو پھر کچھ آہٹیں، کچھ انسانوں کے نشانات محسوس ہوئے کہ یہاں کہیں کچھ ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو زینت کے لیے ستارے بنائے، آسمان کی زینت بنا دیا ستاروں کو، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے، راتوں کو راستہ معلوم کرنے کے لیے بھی ستارے کام کرتے۔ اور آسمان دنیا اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے اس دنیا کے آسمان کو یہ زینت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور بھی ہیں، آسمان 7 آسمان 7 زمینیں، اور 7 آسمان کیا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا 7 آسمان الگ الگ ہیں؟ ایک ایک آسمان کے درمیان سینکڑوں سالوں کے راستے۔ اللہ رب العزت کی عظیم مخلوق ہے یہ۔ اور اگر آپ معراج کی حدیثیں پڑھ کر دیکھیں تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہر آسمان پر باقاعدہ پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جا رہے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے داروغوں نے، دربانوں نے، پہرے داروں نے کہا کہ جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا ان کے پاس نبوت کا پیغام پہنچا، انہیں رسول بنایا گیا ہے؟ حل ارسل الیہ، کیا یہ رسول ہیں؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہاں،
انہیں اللہ نے اپنا رسول منتخب فرمایا، پھر انہیں مرحبا اہلاً و سہلاً کہا، خوش آمدید، یہ آ جائیں دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پار کر گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک شعر بڑا مشہور ہے، بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کاشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ شاعر نے کہہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے تعاون سے اوپر گئے۔ بالغ العلا بکمالہ، اور اس کا ثبوت 15واں سپارہ پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسراء و معراج کروائی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ 7 آسمانوں سے پار، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ جبرائیل امین نے ایک مقام پہ جا کے کہا کہ اللہ کے رسول، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، فرشتہ جہاں نہیں پہنچ سکتا ہمارے نبی وہاں پہنچے، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس آسمان میں اگر غور کرو تو تمہارے لیے آیات، تمہارے لیے نشانیاں، اور اگر اس زمین پہ غور کرو تو تمہارے لیے آیات، تمہارے لیے نشانیاں۔ اس زمین سے تمہارے لیے فصلیں اگتی ہیں، ایک ہی پانی ان کو سیراب کرتا ہے، مزے الگ الگ ہیں، اسی سے پھل نکلتے ہیں، پانی ایک ہی نالی میں جاتا ہے، مالٹے کا اور مزہ ہے، آم کا اور مزہ ہے، دوسرا انگور ہے، انار ہے، ہر کسی کا پانی ایک ہی سیراب کرنے کے لیے۔ زمین ایک ہی جس میں سے یہ پودے اور پھل اور درخت اگ رہے ہیں، لیکن مزے الگ الگ۔ اور فرمایا کہ اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے چلنے کے راستے بنائے، اسی پر دریا بہتے ہیں، اسی کے سمندر میں پانی ہے، اور یہی وہ زمین ہے جسے ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا۔ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ اور میخیں کیوں بنا دیا؟ دوسری جگہ فرمایا ان تمید بکم، اس لیے کہ یہ کہیں ڈولتی نہ رہے، تمہاری رہائش، تمہارے گھر، تمہارے مکانات، خود تمہارا چلنا کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ ہم نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں لگا دی۔ ہمارے سائنسدانوں کو پوچھے، کہیں گے نا جی زمین تو گھوم جاتی ہے، ایک سال میں اتنے چکر، دن میں اتنے، یہ اتنے، وہ اتنے، سورج کھڑا ہے، چاند کھڑا ہے، زمین گھوم، سورج کھڑا ہے، زمین گھوم رہی۔ سائنسدان تو یہی کہہ رہے ہیں نا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی، پہاڑوں کو کھونٹے یا کیلے بنا کے ٹھونک دیا تاکہ زمین تمہیں کہیں گرا نہ دے، حرکت میں نہ آ جائے۔ جب اللہ چاہتا ہے زلزلہ آتا ہے، زمین میں حرکت آتی ہے، ورنہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ اب وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں اللہ کے قرآن پر ایمان رکھنا ہے۔ زمین کو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے، کیلوں کے ذریعے روکا ہوا ہے ہلنے سے، اور یہ کیل کتنے بڑے بڑے ہیں۔ آج کل سائنسدانوں نے یہ تحقیق کر لی ہے کہ بعض پہاڑ ایسے ہیں جیسے